السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عاصم منیر نے مولویوں کے منہ پہ کالک مل دی۔ مولویوں ڈوب مرو، مولویوں ساحر سمساد کے نام میں بھی مرزا آتا ہے، اسے بھی قادیانی کہو۔ تو یہ جو جنرل عاصم منیر حفظ اللہ نے مولویوں کے منہ پر کالک کا جو معاملہ رکھا ہے اور جو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور ان کے جو معاملے آئے ہیں وہ کیا ہیں، اور مولویوں کے منہ پر کالی کا جو معاملہ ہے کس طریقے سے انہوں نے یہ چیز جو ہے بتائی ہے۔ اور آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک یہ ویڈیو بھیجنا بھی چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے اصل بات پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور غلط باتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ایک لائٹر موڈ کے اندر میں آپ کے سامنے بات رکھوں، اور یہ تمام علماء کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو یہ سارے کہتے ہیں علامہ اقبال۔ علامہ یعنی یہ عالم کا بھی کوئی اوپر والا درجہ ہے، علامہ اقبال۔ ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کس مدرسے کی ڈگری تھی؟ وہ تو سارا گوروں سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، یورپ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کی جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے وہ کوئی اسلامیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے، فلسفی میں کی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ یہ لکھتے ہیں علامہ۔ اور تمام مکاتب فکر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تقاریر ان کے شعروں سے خالی نہیں ہوتی ہیں، سارے فرقوں والے ان کے اشعار یوز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سب کو خوش کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے صوفیوں کو بھی خوش کیا ہے، اینٹی صوفی جو لوگ تھے انہیں بھی خوش کیا ہے اپنے اشعار کے ذریعے، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ ہندوؤں کو بھی خوش کیا ہے، بدھسٹ کو بھی خوش کیا ہے، کرسچنز کو بھی، ایتھیسٹ کو بھی، جو ان کے سامنے آیا نا اس کی تعریف میں پوری نظمیں انہوں نے لکھ دی ہیں۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، آپ ان کی وہ ساری کی ساری تعلیمات نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ بعض لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں، نہیں، وہ ان کی زندگی میں مختلف فیزز تھی جناب۔ ان کی جو زندگی کی آخری جو کتابیں ہیں نا، ٹھیک ہے، جب وہ یورپ سے آگے ہوئے تھے اس میں بھی آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں گرو نانک کی شان میں بھی آپ کو پورے قصیدے ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کارل مارکس کے بارے میں بھی پورے قصیدے ملیں گے، لینن کے بارے میں بھی پورے قصیدے ملیں گے، موسولینی کے بارے میں بھی آپ کو قصیدے ملیں گے۔ کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا۔ مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے بارے میں بھی آپ کو ملیں گے، فقر جنید و بایزید بھی ملے گا آپ کو۔ اور ان ساروں کے خلاف نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، سارے صوفیوں کو رگڑا بھی ملے گا، یہ سب کچھ ملے گا۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اس کو وہ ایک موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا، ورنہ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کو آپ نے تختہ مشق بنا دیا ہے۔ قومی شاعر ہیں، مذہبی پیشوا نہ انہیں بنایا۔ قومی شاعر ہیں، بالکل قومی شاعر رہنے دیں۔ جس طرح آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے نا، تو قومی شاعروں کو بھی مذہبی لیڈر نہ بنائیں، ان کو آپ قومی شاعر ہی رہنے دیں۔ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر اقبال جاہل تھا۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے، جو مولویوں نے ان کے اوپر فتوے شتوے دیے نا، وہ کچھ اور وجوہات تھی، دینی اعتبار سے ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی ان سارے مولویوں کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے، جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہیں حافظ سید عاصم منیر صاحب، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس۔ مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگو ہوئی۔ اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو عاصم منیر صاحب اس کے بدلے میں 4 آیتیں پڑھ دیتے تھے۔ اچھا، تو کہتے ہیں یہ سارے اکے بکے رہ جاتے تھے۔ وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ جی طالبان کو آپ چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہے نا، خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، جن سے قتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے، وہ انہوں نے عربی میں پڑھنی شروع کر دی۔
ظاہر حافظ قرآن ہے وہ، اور پھر ترجمہ بھی بیان کیا، تو یہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے. لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں، جنرل ہیں، آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، آپ آیتیں کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھا کتنے گیا دماغ میرا. اوے مولویوں ڈب مرو، اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ. تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیات سنا رہا تھا نا، جڑے بن دے نا، کہندے تیرے کو ڈگری نہیں ہے، اسی انجینئر کو ڈگری منگنے ہیں، تیرے کو بھی منگنے ہیں، اسی ایک نمبر مولوی ہیں، 2 نمبروں. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جوائنٹ چیف ہے ساحر شمشاد مرزا، اس کے نام میں مرزا آتا ہے، ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے. یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے، کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں. کبھی جرت نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ دنیا کی منفعت کے پیچھے چلتے ہیں. پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی، انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے. یہ اصل میں وجہ ہے.